بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مردانہ کمزوری کے بیرونی علاج کے بارے میں ہے۔ سامعین ناظرین، کثرت جماع، مشت زنی یا ہم جنسیت جیسے غلیظ فعل کی وجہ سے پینس میں مقامی طور پر کچھ اس طرح کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پینس کی ساخت، اس کے خانہ دار اجسام جن میں بوقت انتشار خون جمع ہوتا ہے، اس کے لچکدار ریشوں کو بری طرح نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ایریکشن نامکمل رہتی ہے اور طبیعت میں پوری طرح جوش آ جانے کے باوجود وہ سختی نہیں آ پاتی۔ سامعین ناظرین، مردانہ کمزوری کے جتنے بھی مریض آپ دیکھیں گے، میرے خیال میں ان کو ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ بیرونی علاج بھی لازمی کرانا چاہیے، کیونکہ بیرونی علاج کے بغیر اندرونی علاج نامکمل رہتا ہے۔ بیرونی علاج اندرونی علاج کی بھرپور مدد کرتا ہے اور اس کے ایکشن کو تیز کر دیتا ہے اور مریض بہت تیزی سے ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس زمان میں ایک بات یاد رکھیں کہ پینس پر آبلے ڈالنے والی، چھالے پیدا کرنے والی مالشوں اور پٹیوں وغیرہ سے کچی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات اب پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ مقامی علاج انتہائی ضروری ہے۔ مقامی علاج کا طریقہ کار بہت پرانا ہے، جس کی جدید دنیا اب پوری طرح قائل ہو چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین ناظرین کہ بہت دفعہ اچھی سے اچھی دوا بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کے ساتھ ساتھ مقامی علاج بھی نہ کرائیں۔ سامعین ناظرین، میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، کوئی عضو مخصوص کی چھوٹا ہونے کی شکایت کرتا ہے، کوئی جڑ پتلی اور رگیں ابھر آنے کی شکایت کرتا ہے، کوئی عضو مخصوص پر نیلے رگیں ابھر آنے کی شکایت کرتا ہے، کوئی آگے والا حصہ موٹا ہونے کی شکایت کرتا ہے اور کوئی پچھلے والا حصہ پتلی ہونے کی شکایت کرتا ہے۔ غرض کے مختلف قسم کے لوگ شکایتیں کرتے ہیں عضو مخصوص کے بارے میں۔ سامعین ناظرین، اس ضمن میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس بارے میں اکثر لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی موجود ہیں، جن کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ سامعین ناظرین، کوئی چھوٹا ہونے کی شکایت کرتا ہے، کوئی موٹا ہونے کی شکایت کرتا ہے اور کوئی ٹیڑھا پن کی شکایت کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ سامعین ناظرین، جب لڑکپن کی عمر گزر جائے اور بالغ ہو جائے تو پھر آپ یہ بات رکھیں کہ عضو مخصوص یعنی پینس کے سائز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ سکتی سوائے معمولی تبدیلی کے۔ عضو مخصوص کی موٹائی میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا، جیسا کہ بعض اشتہاری دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے اشتہاروں وغیرہ پر پیسہ اور وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ سامعین ناظرین، اگر پینس میں ٹیڑھا پن ہو مگر بوقت انتشار مکمل سختی آ جاتی ہو تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس قسم کا پینس نارمل ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، جن لوگوں کے پینس میں رگیں ابھری ہوتی ہے یا جڑ پتلی نظر آتی ہو مگر بوقت انتشار پوری سختی آ جاتی ہو اور سطح ہموار ہو جاتی ہو تو یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے، اس قسم کا پینس بھی نارمل ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، اصل اہمیت پینس کی سختی کو حاصل ہے، جسے پنجابی میں تڑ کہتے ہیں۔ عضو مخصوص کی ساختی اور کے بارے میں ایک عام بات لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک عام غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ عضو مخصوص یعنی پیمس مکمل ٹھیک وہ ہوتا ہے جس میں بوقت انتشار سختی لوہے یا لکڑی کی مانند آ جاتی ہو۔ سامعین ناظرین، یہ سوچ بھی حقیقت سے دور ہے اور یہ غلط ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ نارمل پینس وہ ہوتا ہے جس میں بوقت انتشار سختی ربڑ کی مانند ہوتی ہے، نہ کہ لوہے یا لکڑی کی مانند، مگر اس کی کیفیت ربڑ کی ہونی چاہیے اور لکڑی اور سختی کی نہیں ہوتی۔ جو یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ اس کی حقیقت ربڑ کی ہوتی ہے، لوہے یا لکڑی کی نہیں ہوتی۔ سامعین ناظرین، مذکورہ بالا نقائص کے ساتھ ساتھ یا ان نقائص کے بغیر بھی عضو مخصوص کی سختی میں کمی آ جاتی ہو، طبیعت میں پوری طرح جنسی جوش آ جانے کے باوجود پینس ڈھیلا رہتا ہو تو یہ مرض میں شمار ہوتا ہے جس کا اندرونی اور بیرونی علاج کرنا ضروری ہے۔ سامعین ناظرین، آج کا نسخے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس بات کی میں آپ کو وضاحت کر دوں اور آپ اچھی طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عضو مخصوص یعنی پینس کا بیرونی علاج اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک اگر آپ کو احتلام کی بیماری ہے اس کا علاج نہ کرا لیں، یا اگر آپ کو ذکاوت حس کی بیماری ہے اس کا علاج نہ کرا لیں، ورنہ بیرونی علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سامعین ناظرین، چلیے آج کے نسخے کے بارے میں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین ناظرین، یہ ہومیوپیتھی کا چوٹی کا نسخہ ہے اور آپ کو آج تک کسی نے یہ نسخہ نہیں بتایا ہوگا۔ یہ انتہائی کامیاب نسخہ ہے اور میرے اکثر ڈاکٹر حضرات دوست جو رہتے ہیں وہ کلینک میں اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو کبھی بھی یہ بات نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو خود استعمال کرنا شروع کر دیں، خود بنانا شروع کر دیں تو آپ ان کے پاس پھر کہاں جائیں گے؟ اس طرح تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو سامعین ناظرین، یہ نسخہ بہت زبردست ہے اور انتہائی شاندار اور مجرب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 50 گرام خالص زیتون کا تیل لے لینا ہے اور اس میں آپ نے ہومیوپیتھک ادویات نکسوامیکا، بیلس پیرنس اور آرنیکا مدر ٹنکچر میں آپ نے ان کے 50 قطرے اس میں ڈال لینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لونگ کا تیل خالص 50 قطرے آپ نے اس میں ملا لینا ہے اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے شیشی میں محفوظ کر لینا ہے اور رات کو سوتے وقت آپ نے پینس کے سائڈ پر اور اوپر والے حصے پر ہلکا سا لگانا ہے آپ نے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو رگڑنا بالکل نہیں ہے، ورنہ اگر رگڑ سے تحریک پیدا ہوتی ہے اور تحریک سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور انتشار سے پھر اگر آپ کو انزال ہو گیا تو اس وقت کا انزال پینس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وقت آپ نے رگڑنا بالکل نہیں ہے۔ صبح کو آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے کسی صابن وغیرہ سے اور صاف کرنے کے بعد خشک کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگا لینا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اندرونی علاج بھی لازمی جاری رکھنا ہے، ورنہ خالی بیرونی علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی خالی اندرونی علاج کا فائدہ ہے۔ یہ دونوں علاج آپ نے ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے، اسی طرح آپ اس مرض سے چھٹکارا پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری ہو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا پا لیں گے۔ لیکن ایک بات اس نسخے میں آپ یاد رکھ لیں کہ جو میں نے ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر آپ کو بتائے یہ جرمن یا فرانس برانڈ کے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کو اس طرح کا رزلٹ نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے۔ اور لونگ کا تیل اور زیتون کا تیل بھی خالص ہونا چاہیے۔ تو سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔